اور اس کے بعد آپ یہ سب کچھ مینیج کر رہے ہیں, خرچہ ہو رہا ہے, تو یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ کیا فیوچر میں بہلاج حسن آئے گا سیاست میں؟ تو آپ بھی تو عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں آپ بھی تو ان کی بیگم کے بارے میں بات کرتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان اس کے گھر جاتا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر شفقت جتالہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا حیدر پوڈ کاسٹ. کہتے ہیں کہ سچ بولنا اور لکھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن سچ کے ساتھ کھڑا ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور اگر بات کی جائے پاکستان میں ناانصافی, ظلم اور کرپشن کے خلاف لڑنے کی, تو ایک ہی شخصیت ہیں جن کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے. میری مراد جناب سید اقرار الحسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام حیدر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا شکریہ, خوش رہیں. اچھا اقرار بھائی, آپ نے اتنے سال صحافت میں کام کیا, تو ایک دم سے آپ نے عوام راج تحریک کے نام سے موومنٹ شروع کیا, تو اس موومنٹ کا بنیادی نظریہ کیا ہے؟ عوام راج ہے کیا؟ عوام راج کا جو نظریہ ہے وہ عوام راج ہی ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ آج تک اس ملک میں فوجی راج, وڈیرا راج, بھٹو راج, خان راج, شریف راج, زرداری راج سب رہا, عوام راج نہیں رہا. ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آج تک جتنے یہ امیر زادے اس ملک پر قابض رہے, سیاسی اشرافیہ جو قبضہ کر کے بیٹھی رہی 78 سال پاکستان کے اقتدار پر فوجی اشرافیہ کے ساتھ مل کے, ان میں سے ہر ایک نے نعرہ لگایا کہ اب راج کرے گی خلق خدا. لیکن یہ نعرہ لگا کے کہ اب راج کرے گی خلق خدا, چیئرمین کی سیٹ پہ خود بیٹھ گئے. یہ نعرہ لگا کے کہ اب راج کرے گی خلق خدا, وزیر اعظم خود بن گئے. یہ نعرہ لگا کے کہ اب راج کرے گی خلق خدا, اقتدار کے مزے خود لوٹتے رہے. تو حقیقی معنوں میں خلق خدا کو راج کروانے کی تحریک ہے عوام راج, جس میں میں یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں زندگی میں کوئی عہدہ, منصب یا اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا. ہم ایک ایسا میرٹ کا اور انٹرنل الیکشن کا نظام بنائیں گے, ڈیجیٹل میرٹوکریسی اور ڈیجیٹل ڈیموکریسی کی بنیاد پر, کہ جس میں سب سے قابل لوگ ہیں وہ آگے آئیں, اور خاص طور پر مڈل کلاس چونکہ 98% ہے, اس کی نمائندگی اسی اعتبار سے, اسی تناسب سے ہونی چاہیے اقتدار میں. تو اس کاز کے لیے کہ پاکستان میں عام لوگوں کو برسر اقتدار لایا جائے, پاکستان میں مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن ہو اقتدار میں, عوام راج تحریک نے شعوری اور فکری جدوجہد کا آغاز کیا. اچھا اقرار بھائی, سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقریباً 5-6 ملین کی تنخواہ چھوڑی, اپنا سارا ایک سفر چھوڑا, اور اس کے بعد آپ یہ سب کچھ مینیج کر رہے ہیں, خرچہ ہو رہا ہے, تو یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ یہ سوال سب سے بڑا ہے. اس میں تو ہر ایک چیز, چونکہ ظاہر آپ تو یہاں تشریف لاتے بھی ہیں اور اس ماحول کا جو آپ پوچھنا چاہیں ایگزیکٹلی میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. مثال کے طور پر یہ دفتر ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں, یہ 2021-22 میں ہم نے ریئل اسٹیٹ کے ایک کنسورشیم کے طور پہ کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے اس کا آغاز کیا تھا, اور لاہور کا تقریباً ہر جرنلسٹ, ہر یوٹیوبر, چاہے وہ پی ٹی آئی کا حامی ہے, چاہے وہ سب جانتے ہیں, وہ یہاں مجھ سے ملاقاتیں کرتے رہے 2-3-4 برس سے. تو یہ آفس ہم دوستوں نے بنایا تھا, لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ابھی چونکہ یہ غیر فعال تھا, ہم سائٹ آفس فیروز پور روڈ پہ لے گئے. تو میں نے کہا کہ ہم اس کو وقتی طور پر تحریک کے کاموں کے لیے اور سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہیں پہ ہمارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بھی ایک نیٹ ورک تھا جو اوپر موجود تھا, اور باقی کچھ ایک چھوٹے سے کام بھی. اس کے علاوہ جو جلسے جلوس اور کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں, وہ مقامی لوگ آپ جانتے ہیں, نوجوان جو ہیں وہ یہاں بھی آتے ہیں, وہاڑی کے جس طرح ہمارے نوجوان ہیں, جلال پور کے جو ہیں, ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ مقامی طور پر خود کچھ مل کے اپنے طور پر کرسیاں, ظاہر اس میں کوئی لاکھوں کروڑوں روپے تو نہیں لگا رہے, بہت ہی سادہ کنونشن یا ایونٹس ہو رہے ہیں, وہ ان کو آرگنائز کر رہے ہیں. اور میں ذاتی طور پر, ظاہر میں چونکہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے بھی وابستہ تھا, اور بھی اب 2-3 وینچرز ہیں ان کو شروع کرنے والا ہوں, تو ظاہر اللہ کی مہربانی سے وہاں سے بھی, اور اس کا ایک بڑا حصہ میں تحریک کی خدمت کے لیے خرچ کر رہا ہوں. اچھا اقرار بھائی, ریسنٹلی آپ کا ایک واقعہ ایف آئی اے کے افسر کے ساتھ پیش آیا, جو تو آپ نے اس میں کہا کہ اس نے آپ پہ ذاتی حملہ کیا چونکہ آپ کی بیگم ساتھ تھی. تو آپ بھی تو عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں آپ بھی تو ان کی بیگم کے بارے میں بات کرتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان اس کے گھر جاتا تھا, اس کو طلاق دلوائی. بیگم کے بارے میں یہ فعل ان کی بیگم سے متعلق نہیں, یہ تو ان کی ذات سے متعلق ایک سوال تھا میرا. لیکن خیال ہے کہ چونکہ میں اس پر اپنی ندامت کا اظہار کر کے معذرت کر چکا ہوں, اس لیے نہیں کہ فیکٹس میں کوئی پرابلم ہے, اس لیے نہیں کہ جو بات کہی گئی وہ خلاف واقعہ ہے, خلاف حقیقت تھی, اس لیے کہ پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں ان کے اندر پرسنل ڈیسیژنس کو ایز آرگومنٹ یوز نہیں کیا جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ظاہر ہے, اور وہ بھی کیوں ہوا کہ مجھ پر 2-3 برس میری فیملی پر کیچڑ اچھالا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے. ہم سب انسان ہیں, ہم پہ بہت چیزیں اپنے ارد گرد کی اثر انداز ہوتی ہیں, اور ہم بہت بار اعتدال کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے کھو دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا, اور میں نے بڑے
کھل کے معذرت کی, اور میرا خیال ہے اقرار بھائی ایک یہ سوال ہے کہ موجودہ دور میں ویوز کی دوڑ لگی ہوئی ہے تو معیاری صحافت کیا دم توڑ رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بڑا انفارچونیٹ ہے یہ, جو آپ جب جتنا جھوٹ بولیں گے اتنے ویوز آئیں گے, جتنی سنسنی پیدا کریں گے اتنے ویوز آئیں گے. اب آپ دیکھیں نا کتنا عجیب معاملہ ہے یہ. عمران ریاض جیسے اور صدیق جان جیسے جب یہ کہتے تھے جرنیل اچھے ہیں تب بھی ڈالر کماتے تھے, اب کہہ رہے ہیں جرنیل برے ہیں تب بھی ڈالر کما رہے ہیں. یہ کہتے تھے کہ جناب سہیل آفریدی جو ہے نا ہاں کیا ہیرا تلاش کر کے لے آیا ہے عمران خان, پھر بھی ڈالر کماتے تھے. اب کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے, ٹاؤٹ ہے, ایجنٹ ہے, پھر بھی ڈالر کما رہے ہیں. کل تک یہ کہتے تھے کہ نہیں کوئی موروثی سیاست نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے اندر, پھر بھی ڈالر کما رہے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں علیمہ خان صاحبہ کا رائٹ ہے اور حق ہے اور ذمہ داری ہے کہ وہ جو لیڈ کریں اس موومنٹ کو, پھر بھی ڈالر کما رہے ہیں. یعنی ان کا معاملہ ہی ڈالر کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اور یہ ہر وہ بات کرتے ہیں, نظریہ تو ہے ہی کوئی نہیں نا, وہ تو بدل رہا ہے مستقل, بس جہاں ڈالرز ان کو لگتا ہے, جہاں ویوز ان کو لگتا ہے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ بس یہ اپنا نظریہ بدلتے ہیں. تو صحافت تو رہی نہیں انفارچونیٹلی. اچھا اقرار بھائی, آپ کی ایک ویڈیو آئی وسیم بدامی کے ساتھ جس میں آپ نے کہا کہ اقرار الحسن کبھی سیاست میں نہیں آئے گا, واللہ نہیں آئے گا, کوئی عہدہ نہیں لے گا. تو اس کے بعد آپ نے ایک موومنٹ کا آغاز کیا, تو وہ تقریباً 2019-20 کیا. تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اقرار الحسن تب سے سوچ رہے تھے کیا ایک سیاسی تحریک کی ضرورت ہے؟ نہیں, میں آج بھی یہی کہتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی قسم, اقرار الحسن کبھی کوئی عہدہ نہیں لے گا, کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑے گا, کبھی کسی عہدے کے لیے آپ کو امیدوار دکھائی نہیں دے گا. یہ حرف بحرف وہی باتیں ہیں جو میں نے وسیم بادامی صاحب کے ساتھ 2019 کی اس ویڈیو میں کہی تھی. اور میں نے اعلان یہ کہا تھا کہ ہاں ایسا کبھی ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی موومنٹ, کوئی ایسی تحریک کہ جس میں میرا کوئی منصب, میرا کوئی اختیار, میرے پاس کوئی عہدہ نہ ہو. تو یس آف کورس, اب بہت سارے برسوں سے میں تاریخ کا طالب علم ہوں, پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں, تو آپ سوچتے ہیں کہ کیا سولوشن ہو سکتا ہے پاکستان کا. اور مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی ایسا وقت کبھی آ سکتا ہے کہ جس میں ہم نوجوانوں کو موبلائز کریں, ان سے کہیں کہ آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کیجئے, بس کر دیجئے لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنا. کبھی آپ بھٹو سے امید لگاتے ہیں, کبھی خان سے امید لگاتے ہیں, کبھی بے نظیر صاحبہ سے, کبھی نواز شریف صاحب سے. اپنے اوپر اعتماد کیجئے, اپنے اوپر یقین کیجئے. سوسائٹی میں ایک ایسا نظام لے کر آئیے کہ جس میں سب سے اچھے لوگ, سب سے قابل لوگ, جو دولت کی بنیاد پر آگے نہ آئیں, جو وفاداری یا رشتہ داری کی بنیاد پر آگے نہ آئیں, جو خوشامد کی بنیاد پر آگے نہ آئیں, قابلیت کی بنیاد پر آگے آئیں, وہ اس ملک کو ٹھیک کریں گے اور وہ اس ملک کو ٹھیک لے کر آگے چلیں گے. اچھا اقرار بھائی, جس طرح آپ نے کہا آپ تاریخ اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, تو یقیناً آپ نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا یا دوست احباب سے کسی سے مشورہ کیا, کوئی پسندیدہ استاد آپ کا اس بارے میں کیا؟ ہاں جی, ظاہر ہے بہت سارے دوستوں سے, احباب سے اور بہت سارے اساتذہ سے بھی. اور پسندیدہ استاد کی بات تو ظاہر ہے گورنمنٹ کالج لاہور کا ذکر کریں تو بہت ساری لمبی فہرست ہے اس ادارے کا, اس ادارے کی عمارت کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کا بہت پازیٹیو اثر رہا مجھ پہ, ان کے ساتھ کچھ نوک جھوک بھی رہی, صدیق اوان صاحب. جی جی بالکل, آپ بھی متعارف ہیں ان سے, اور وہ بڑی شاندار شخصیت, اور بہت ساری اختلافی باتیں بھی رہیں ان سے جب زمانہ طالب علمی میں. لیکن بہرحال ایک زبان و بیان کے اعتبار سے, حفظ مراتب کا جس طرح سے وہ خیال رکھتے ہیں, پھر جو ان کی شخصیت کا عجز اور انکساری ہے, غصہ اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی, تو ایسی بہت ساری شخصیات جنہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بہت سکھایا اور بہت. لیکن میں چاہوں گا ان سے کبھی انشاءاللہ ملاقات کر کے اس معاملے میں بھی ان کی رائے اور رہنمائی لوں. اقرار بھائی, لوگ کہتے ہیں کہ اقرار الحسن کہتے ہیں کہ میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا, تو عہدہ تو الطاف حسین کے پاس بھی نہیں تھا. دوسرا یہ کنفرم کریں کیا فیوچر میں بہلاج حسن آئے گا سیاست میں, اور کیا وہ اپنے باپ کی سیٹ سنبھالے گا؟ ایک بات تو یہ کہ جب بھی میں حلف دیتا ہوں یا قسم اٹھاتا ہوں, اور بار بار اس لیے اٹھاتا ہوں کہ مجھ پر خود بھی ایک پابندی رہے مستقل کہ میں اس سے انحراف نہ کروں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ کوئی عہدہ اپنے پاس رکھوں گا, نہ کوئی اختیار اپنے پاس رکھوں گا. ایم کیو ایم کے کیس میں تو یہ ہوا نا کہ سارا اختیار الطاف حسین صاحب کے پاس تھا, اور بہت ساری باقی ایسی جماعتوں کے میں تو ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہر بار یہ میں وضاحت کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ آف کورس ظاہر ہے اس کا اپنا انٹرسٹ اس وقت فٹ بال میں, پہلاج کا, وہ تو بالکل کریئر کو پرسو کر رہا ہے. لیکن آئینی اور قانونی طور پر میں کسی پہ قدغن نہیں لگا سکتا, اپنی ذات پہ لگا سکتا ہوں, اور وہ میں نے لگائی. اور ہم ایک ایسا سسٹم اور نظام بنائیں گے کہ جس میں اقرار الحسن کا بیٹا ہو, جس میں کوئی وڈیرے کا بیٹا ہو, جس میں کوئی مزدور کی اولاد ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس سیٹ پیٹرن, اس پیرامیٹر, اس میرٹ پر کارکردگی کے, تعلیم کے, اخلاقیات کے پورا اترتا ہوگا تو وہ ایکسل کر سکے گا تحریک کے اندر. کوئی پیراشوٹر کسی طرح سے اس بنیاد پر کہ وہ میرا پھپھی کا بیٹا ہے یا آپ کے تایا کی اولاد ہے, اس بنیاد پر, یا پیسے بہت ہیں اس کے پاس, یا کوئی وڈیرے کا بچہ ہے, یا سفارش اس کے پاس بڑی, وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ اس بنیاد پر کوئی آگے آئے. اچھا اقرار بھائی, آخری سوال آپ کے ساتھ کہ
آپ ماشاءاللہ گورنمنٹ کالج میں پڑھے ہیں, تو گورنمنٹ کالج آپ کی شخصیت پہ کیا اثر چھوڑا ہے, یہ آپ ایک کنفرم کر دیں. اور دوسرا, دو راویانس بیٹھے اور شعر نہ ہو تو یہ بھی امپاسبل سی بات ہے, کوئی شعر بھی آخر میری زندگی میں پروردگار کی عطاؤں, مہربانیوں, کرم اور میرے والدین اور خاص طور پر میری والدہ کی جو اسٹرگل اور محنت رہی, اس کے بعد اگر کوئی امپیکٹ ہے جو اچھا ہے, اگر کچھ برا تو بہت ہے, لیکن کوئی اچھائی اگر میری ذات میں ہے تو اس پہ گورنمنٹ کالج کی بہت بڑی چھاپ ہے. گورنمنٹ کالج کے ماحول کی, اس کی راہداریوں کی, اس کے ادبی مجالس کے دفاتر کی, اس کے گزٹ اور راوی کے دفتر کی, گورنمنٹ کالج کا ایک جو پورا امبیانس, اس کی تاریخ جو اس کی ایک اینٹ میں جھلکتی ہے. اور وہ درست بات جو بانو قدسی اور اشفاق احمد کی کہ واقعتاً اس میں درس گاہ میں سین کا لفظ اضافی ہے, اور یہ اللہ جانتا ہے ایسا ہی ہے. اور میں نے ابھی آج کی تاریخ تک, آج کے اس لمحے تک میں اس تاثیر کو, اس درگاہ کی اپنی ذات میں, اپنے کریئر میں, اپنے سوچ میں, اپنے خیالات میں محسوس کرتا ہوں. اور شعر بالکل ہی مختلف سا شعر فوراً جو ذہن میں آ رہا ہے میرا نجمی صاحب کا, کہ 2-3 دن سے میرے دماغ پہ چھایا ہوا ہے کہ انا وفا سے زیادہ ہے اس میں روٹھ کے دیکھ. انا وفا سے زیادہ ہے اس میں روٹھ کے دیکھ, کسی کے ہاتھ پکڑ لے گا تیرے پاؤں نہیں. واہ کیا کہنا, بہت شکریہ, شکریہ, تھینک یو سو مچ. خوش ہیں, اللہ حافظ.